من اللہ ونور کتاب مبین وقال اللہ تبارک و تعالی هو الاول والآخر والظاہر والباطن صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ نبی پر درود شریف کا دیا پیش کریں بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، میں چند منٹ کے لیے آپ تمامی حضرات کے سامنے حاضر آ چکا ہوں۔ یقیناً جشن عید میلاد النبی میں گاؤں کے تمام علماء کرام موجود ہیں۔ ان تمام علماء کرام کی موجودگی میں اور ان کے قدم کو بوسہ دیتے ہوئے میں اپنی آغاز کرنا چاہوں گا، اپنی خطابت کو، اپنی آواز کو میں آپ تمامی حضرات تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس آیا ایک نور اور روشن کتاب۔ نور سے مراد پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے اور کتاب سے مراد قرآن پاک ہے۔ کیا نبی نور ہے آپ مانتے ہیں؟ کیا نبی نور ہے آپ مانتے ہیں؟ یقیناً ہمارے نبی سارے جہان کے نبی نور ہیں۔ اللہ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو بنایا۔ کیا ثبوت چاہیے؟ آپ کو ثبوت چاہیے تو میں ثبوت دینا چاہتا ہوں، اور ثبوت لیجئے کہ نبی نور ہے یا نہیں ہے۔ آؤ جنت میں پہنچو۔ آدم علیہ السلام کو جب رب نے پیدا فرمایا تو رب نے پیدا فرمانے کے بعد فرشتے آدم علیہ السلام کے بغل سے گھوم رہے ہیں، آدم علیہ السلام کے چکر لگا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ آدم فرماتے ہیں اے فرشتوں کیا دیکھ رہے ہو، کیا تاک رہے ہو، کیا نظر لگا کر دیکھ رہے ہو؟ تو فرشتے جب کہتے ہیں کہ آدم میں آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوں، آپ کی پیشانی پر نور محمدی چمک رہا ہے، آپ کی پیشانی پر نور محمدی چمک رہا ہے، اسے ہی میں دیکھ رہا ہوں۔ حضرات میں پیارے آقا کی شان، میرے مصطفیٰ کی شان جاننا چاہتے ہیں۔ پیارے آقا سخی تھے، سخاوت کرنے والے تھے، مصطفیٰ بانٹنے والے تھے، خود بھوکے رہ کر اوروں کو کھلانے والے تھے۔ میرے مصطفیٰ کی شان جاننا چاہتے ہیں تو آؤ اب میں آپ کو بتاؤں۔ پیارے آقا کی بارگاہ میں ایک غریب صحابی آئے، ایک غریب صحابی، اور یہ عریضہ پیش کرنے لگے یا رسول اللہ میں غریب ہوں، میں لاچار ہوں، یا رسول اللہ کچھ ہے تو عطا کر دیجئے، کچھ ہے تو دے دیجئے۔ کہا کیا چاہیے؟ کہا یا رسول اللہ ایک بکری اگر مل جائے تو میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھوں گا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں صرف ایک ہی بکری چاہیے؟ کہا یا رسول اللہ ایک ہی بکری چاہیے۔ جس کے پاس مرغی اور مرغا نہ ہو، اگر اس کے پاس بکری مل جائے تو پھر اس سے بڑی کیا بات ہے؟ تو میرے مصطفیٰ کا جواب سنو۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے صحابی فرا میدان میں چلا جا، 80,000 بکریاں چل رہی ہیں اور 300 چرواہے چرا رہے ہیں، بکریاں بھی تمہاری اور چرواہا بھی تمہارا۔ میرے نبی سخی تھے، سخاوت کرنے والے، بانٹنے والے۔ کیا فرماتے؟ بکریاں بھی تمہاری ہے اور چرانے والے 300 چرواہا بھی تمہارے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ میرے مصطفیٰ کی شان جاننا چاہتے ہیں تو آؤ۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے، اور یہاں تک لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نبی کے زمانے میں جلوس تھا، مصطفیٰ کے زمانے میں جلوس تھا، صحابہ کرام کے زمانے میں جلوس تھا، یہ سوال کرتے ہیں۔ میں اس سے کہنا چاہوں گا ارے تم کیا کہتے ہو؟ صحابہ کے زمانے میں تو سنو، صحابہ نے بھی جلوس منایا ہے لیکن الگ طریقے سے۔ حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں نبی کے سامنے نعت مصطفیٰ پڑھتے جاتا ہوں، نبی سبحان اللہ کہتے جاتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
جشن عید میلاد النبی جناب مولانا عبدالرشید صاحب قبلہ۔ مسلمانوں، نبی کی شان جاننا چاہتے ہو اور نبی کی بارے میں گستاخی کرنے والوں، نبی کو عام انسان سمجھنے والوں، آؤ مصطفیٰ کی نظر کو دیکھو۔ پیارے آقا صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک سفر میں پانی ختم ہو گیا، پانی نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے علی، اے عمر، چلے جاؤ پہاڑ کے اس پار، پہاڑ کے اس درمیان ایک حبشی غلام پانی لے کر کے اونٹ پر چلا جا رہا ہے، ان سے کہو کہ نبی نے بلایا ہے۔ عمر جاتے ہیں، علی جاتے ہیں، پہاڑ کے اس پر کیا دیکھتے ہیں؟ ایک حبشی کالا کلوٹا غلام ہے، اونٹ پر پانی لے کر کے جا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اے انسان، اے حبشی غلام، چلو میرے آقا نے تمہیں بلایا ہے، میرے مصطفیٰ نے بلایا ہے۔ کہا کون تمہارے مصطفیٰ؟ میں تمہارے نبی کو نہیں جانتا۔ کہا چلو جا کر تو دیکھ لو کیا کہہ رہے ہیں، تو چلو۔ وہ حبشی غلام نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ بتائیے کیا کام ہے؟ تو اس وقت پیارے آقا فرماتے ہیں اے حبشی غلام، میرے صحابہ کو پانی دو اور جو تمہیں چاہیے، جو مانگنا ہے مانگ لو، تمہیں عطا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے کہا تو اس وقت حبشی غلام نے صحابہ کرام کو پانی پلاتے ہیں اور پلانے کے بعد صحابہ کے برتنوں کو بھی بھر دیتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے حبشی غلام کی اس سوراخی سے ایک قطرہ پانی تک کم نہ ہوا، ایک قطرہ پانی کم نہ ہوا، کیونکہ نبی نے اپنی انگلیاں مبارک رکھ دیے۔ اور رکھنے کے بعد صحابی کی بارگاہ میں اب وہ سوال کرنے لگا، کیونکہ نبی نے فرمایا تھا کہ جو مانگنا چاہتے ہو مانگو۔ تو حبشی غلام نے کہہ دیا کہ اگر آپ نبی ہیں اور میں مانگنا چاہتا ہوں تو سنیے، میرا سوال یہ ہے کہ میں کالا ہوں، مجھے گورا کر دیا جائے۔ میں حبشی ہوں، مجھے گورا کر دیا جائے، سفید کر دیا جائے۔ نبی نے اپنے دستے مبارک رکھے، رکھنا ہی تھا، جو حبشی غلام تھا وہ سفید بنتا ہوا نظر آ گیا۔ سبحان اللہ۔ چلے مالک کے پاس، وہ اٹھنی پر بیٹھ کر سفید ہو کر کے مالک کے پاس چلے۔ دروازے پہ مالک نے روک لیا کہ کون ہو؟ کہا کہ میں آپ کا غلام ہوں۔ کہا نہیں، تم میرے غلام نہیں ہو، میرا غلام تو حبشی تھا، میرا غلام تو کالا کلوٹا تھا۔ کہا میں ہی آپ کا غلام ہوں۔ سارا واقعہ بتا دیتے ہیں۔ بتانے کے بعد وہ مالک کہتا ہے اگر تجھے ایسا مالک مل گیا ہے تو چل، مجھے بھی اس مالک کے پاس لے کر کے چل، میں بھی اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن مسلمانوں، اب وہ مالک جا رہا ہے، لیکن مالک جا رہا ہے پیچھے اور اس کا غلام آگے آگے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ تم جس کا غلام ہو وہ نبیوں کے نبی ہے، وہ رسولوں کے رسول ہے، لہذا تم عام انسان کا غلام نہیں بلکہ مصطفیٰ کے غلام ہو۔ معزز سامعین کرام، میرے مصطفیٰ نور ہیں، سب سے پہلے بنائے گئے ہیں اور سب سے آخر میں بھیجے گئے ہیں۔ سب سے پہلے آقا، پیارے آقا کی حدیث مبارکہ ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ پیارے آقا فرماتے صحابیوں جانتے ہو یہ جو پتھر دیکھ رہے ہو نا، اس پتھر کو میں پہلے بھی دیکھا تھا۔ کب؟ جب میں دنیا میں نہیں آیا تھا، اس سے بھی پہلے، اس لیے کہ اس پتھر کو پہچانتا ہوں، یہی پتھر ہے جو مجھ پر درود پڑھا کرتے تھے، پتھر جو کہ مجھ پر درود پڑھا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی کی شان یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو سب سے پہلے پیدا فرمایا اور سب سے آخر میں بھیجے گئے۔ آخری بات لے لو مسلمانوں، حضرت آدم علیہ السلام آئے اور اپنے ماننے والوں سے کہے کہ اے لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے کہا اے آدم کیا آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے رب کو دیکھا نہیں، رب کو سنا ہے، رب کے بارے میں سنا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے اور اپنے قوم کے پاس کہنے لگے میں نوح نبی بن کر آیا ہوں، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے کہا کیا آپ نے رب کو دیکھا ہے، خدا کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں، میں نے بھی نہیں دیکھا، میں نے بھی سنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے اے لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے کہا کیا موسیٰ نبی آپ نے رب
रब को देखा है? कहा मैं ने भी रब को नहीं देखा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने कहा ऐ लोगों पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या तुमने लोगों ने कहा कि आपने रब को देखा है? कहा मैंने भी नहीं देखा। मैंने सुना जब हमारे नबी, नबियों के नबी, रसूलों के रसूल, आमना के लखते जिगर जब 12 रबीउल शरीफ को आए और आने के बाद 40 साल के बाद, कितने साल? 40 साल के बाद अपनी नबुवत को ऐलान किया। कहा लोगों मैं अल्लाह का नबी बनकर आया हूँ और साथ ही साथ एक किताब लेकर के आया हूँ। यहूदियों ने सवाल किया, नसरानियों ने सवाल किया, कहा आप भी बताइए कि आपने रब को देखा है या रब को सुना है? तो मेरे मुस्तफा जवाब देते हैं, आमना के लाल जवाब देते हैं, फरमाते हैं कि सुनो सुनो, मैं गवाही देता हूँ, मैंने रब को देख सुना ही नहीं बल्कि मैंने रब को देखा है और इतने करीब से देखा है जैसे 2 उंगलियां आपस में करीब है। जैसे 2 उंगलियां आपस में करीब है वैसे ही मैंने रब को देखा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुख्तसर का वक्त था जो मैंने आप तमामी हजरात के सामने बयान किया। रब की बारगाह में दुआ करता हूँ हमें और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।